کئی دفعہ اپنے اندر جھانکنے کا بھی موقع ملتا ہے اور ہم اس چیز کی بھی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں سکون اور خوشی میسر آئے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو انسان اس دنیا کے اندر جتنا بھی سفر کرتا ہے وہ سارے کا سارا سفر اس کا کسی کامیابی کے حصول کے لیے ہے، کسی خوشی کے، کسی اپنی مراد تمنا کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو انسان جو ہے وہ سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اور یہ شروع سے ہے۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے اس سے لے کر بڑھاپے تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے دل کو قرار ملے، میرے دل کو سکون ملے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو روپے پیسے سے نہیں ملتی، جو ہم کچھ دے یا ہم کسی سے خرید لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر، سورۃ الرعد کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے جو ہے اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر ہم سمجھیں تو ہماری پوری زندگی کا جو ہے وہ احاطہ کرتی ہے یہ آیہ کریمہ، کہ جب ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سکون کیسے حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے اور اس سے یہ اخذ کرے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے میں بیٹھ جاؤں کہیں پر اور بیٹھ کر بس اللہ کا ذکر کرتا رہوں اور لوگوں کی حق تلفی بھی کرتا رہوں، لوگوں کے ساتھ ناجائز بھی کرتا رہوں اور اپنے معاملات کے اندر درستگی نہ کروں، صرف بیٹھ کر میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہوں، تو یہ مراد اس آیہ کریمہ کی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور مائنڈ سائنسز کے اندر اور جو ہمارا ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے، ہم کس طرح سے جو ہے وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے ماہرین نے بہت سے جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو ہماری خوشی کو، ہمارے سکون کو ڈیمیج کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارا حسد ہے جو ہم کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں، کہ کسی اور کو کوئی عزت ملی، کوئی مرتبہ ملا، کوئی مقام ملا، اور ہمارے دل کے اندر شیطان نے حسد جو ہے وہ پیدا کیا کہ یہ اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ تو تمہارا حق تھا۔ اب وہ حسد جو ہے وہ ہمارے سکون کو کھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حسد کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان بڑا مطمئن زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور کہیں کسی دوسرے کونے پر آپ کو کسی نے برا بھلا کہا یا کوئی ایسی کوئی بات کی اور آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، آپ سکون سے زندگی گزار رہے تھے، تو کوئی خبر دینے والا آیا، کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ویسا کہا۔ یعنی ایک ایسا شخص آیا جس نے آپ کے ساتھ کسی اور کی غیبت کی، آپ تک کوئی ایسا پیغام پہنچایا جو اگر آپ تک نہ پہنچتا تب بھی آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اب غیبت کی اس نے اور آپ اس غیبت کے اندر شامل ہو گئے، تو اب آپ کا سکون جو ہے وہ غارت ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس رویے سے بھی انسان کو منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک سب سے جو میجر کام ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بنیاد ہے، نقطہ ہے ہماری زندگی کا، اور آپ اگر ریفریشر کورسز آپ نے کیے ہوں یا اور جو یہ ہمارے NLP کے یا اسی طرح کوچنگ کے جو سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر جو سب سے بنیاد میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حالت کی ذمہ داری قبول کرے۔ یعنی میں آج جہاں پہ بھی ہوں، میرے ساتھ جو بھی مسائل ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں میری اپنی بھی ذمہ داری شامل ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی بندہ کچھ چھین کے لے گیا ہو یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو گیا ہو، لیکن جو میرے انٹرنل ایشوز ہیں، جو میرے سکون کا معاملہ ہے، اس کی 100% ذمہ داری مجھے خود ہی قبول کرنی ہے۔ جب ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں کہ آج میں جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، تو پھر اس کے بعد تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی رویہ یہ ہے کہ میں اگر بیٹھا ہوں اور بے سکون ہوں، اب بیٹھ کر میں
یہ سوچوں گا میرے ساتھ فلاں شخص نے ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ اس نے ایسا رویہ کیوں کیا، وہاں میری تعریف ہونی چاہیے تھی، میری تذلیل کیوں ہوئی، وہاں مجھے حق ملنا چاہیے تھا، مجھے حق کیوں نہ دیا گیا، یعنی ایسی چیزیں میں سوچوں گا۔ اور اس سوچنے کے ساتھ کیا ہوگا کہ میری الجھنوں کے اندر، میری پریشانیوں کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارا جو دماغ ہے، مائنڈ، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ یہ نیورونز کے اوپر ہماری سوچیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اور نیورونز کا کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک سوچ کو آنے دیا، اس کو اجازت دی کہ وہ پھلے، تو اب وہ اپنے ساتھ کتنے ہی اور اس طرح کے جو ہیں وہ سوچوں کو انوائٹ کرے گی، اس کو لائے گی، اور وہ ایک پورا نیٹ ورک بن جائے گا۔ اگر انسان کا یہ طرز عمل ہو کہ میں آج جو اس برے یعنی حالت کا شکار ہوں، تو اس میں آپ کا قصور ہے، تو میں تو بیٹھ کے جب یہ 5 منٹ سوچوں گا تو 50 منٹ 1 گھنٹہ تو میرا دماغ خود سوچے گا، اور ساری کی ساری ایسی سوچیں بھی میرے سامنے لا کے کھڑی کر دے گا جو میں نے سوچنی نہیں ہوں گی، جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بدگمانیاں جو ہیں وہ نت نئے طریقے سے میرے ذہن کے اندر وسوسے آئیں گے، بدگمانیاں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ جو میرے مخلص لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے، میں ان سے بھی بدگمان ہو جاؤں، اور اپنے طور پر خود ہی اپنے اندر سوال کروں، خود ہی جواب دوں کہ ایسا اس نے اس لیے کہا، یہ اس نے اس طرح، اور اسے کوئی خبر ہی نہیں ہے اس شخص کو۔ تو یہ ہمیں اپنے جو معاملات ہیں ان کے اندر ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ وہ ظاہری اسباب ہیں اور یہ وہ فزیکل فیکٹرز ہیں جن کی بنا پہ ہمارا سکون خراب ہوتا ہے۔ جب ہم ان ساری چیزوں پر قابو پاتے ہیں، یعنی ہم کسی سے حسد نہیں کرتے بلکہ اسے اللہ کی عطا سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ منصب عطا کیا ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ یا یہ عزت اسے اللہ نے دی ہے، تو ہم یا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے نیوٹرل رہتے ہیں کہ نہ اس کے بارے میں بدگمان ہوئے، نہ اچھا اگر نہیں سوچنے ہو رہا تو بدگمان نہ ہو۔ جب ہم یہ معاملہ کرتے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے، اور غیبت کا کیا ہے کہ قرآن پاک میں یہ جتنی اس طرح کی برائیاں ہیں نا، اس حوالے سے ایک بڑی زبردست آیہ کریمہ ہمیں نشاندہی کرتی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن۔ سب سے پہلے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنی اوور تھنکنگ سے۔ ہم اکیلے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے جناب فضول سوچیں پال رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں ہمارے صاحب نے بتایا کہ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، وسوسہ جو ہوتا ہے، اس کا معاملہ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جس طرح مہمان ہے، کوئی گھر میں مہمان آتا ہے، اب جو بھی مہمان ہمارے یعنی دروازہ کھڑکائے کوئی، تو اسے لے کے ہم اپنی فیملی کے ساتھ تو نہیں نہ چلے جاتے، اسے ہم بیٹھک میں بٹھاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کا رویہ کیسا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں اور ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس سے ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اسے الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہماری فیملی کے ساتھ بھی پیچ اپ کر سکے۔ تو یہ سوچ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ وسوسے تو شیطان کا کام ہے ڈالنا، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہ ڈالے، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اگر ہم اپنی سوچ کے اوپر پہرا نہ دیں اور وہ بیٹھک ہم قائم نہ کریں کہ جہاں پہ ہم نے اس سوچ کو پرکھنا تھا کہ یہ اس سوچ کو آگے میں نے چلانا ہے کہ نہیں چلانا، تو کیا ہوگا کہ آپ ہر ایک کو الاؤ کریں گے، ہر سوچ کو الاؤ کریں گے کہ ہاں میرے اندر تغیر و تبدل کر دو، میرے اندر چینجنگ کر دو، تو پھر وسوسے جب حاوی ہو جائیں گے تو انسان اپنے دماغ کا غلام ہو جائے گا۔ تو انسان دماغ کا غلام نہیں ہے، دماغ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹول دیا ہے، ایک ایسا ذہین آلہ دیا ہے کہ جسے ہم نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ ہم اس کے جال میں جو ہے وہ پھنس کے رہ جائیں۔ تو یہ اجتنبوا کثیرا من الظن، قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کے اندر اس چیز کی طرف نشاندہی فرمائی گئی کہ جو مسائل کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ۔ بیٹھ کے ہم جو ہے مفت کی سوچیں پالتے رہتے ہیں، اور نیگیٹو تھنکنگ، یعنی صرف اوور تھنکنگ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی کو بھی جو ہے وہ ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور پھر جب وہ نیورونز بانی اس طرح کے رہے ہیں کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک سوچ آئی، اس کے ساتھ 50 سوچ جو ہے وہ خود ذہن نے جو ہے وہ بنا لی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ یہ جو تم سوچتے رہتے ہو نا بیٹھ کے، اس میں سے بعض سوچیں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں، تو گناہ کی سوچوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، تجسس نہ کرو،
यानी जिस चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है, कोई शख्स अगर अपना गुनाह खुद एलानिया नहीं बता रहा, मसलन किसी ने कोई मामला किसी के साथ ख़राब हुआ, वो अब एलानिया नहीं बता रहा, तो मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता, ना मुझे अल्लाह की तरफ से ये इजाज़त है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर घुस के देखूँ कि वो क्या कर रहा था। और उसका नुकसान ये होता है कि वला तजस्ससू के ऊपर अगर हम अमल ना करें कि तजस्सुस ना छोड़ें और लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस ना छोड़ें, उसका क्या नुकसान होता है, हमारा अपना सुकून बर्बाद हो जाता है। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर कभी इस तरह का मामला हुआ कि हमने किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस की, तो नुकसान क्या होता है उसके बदले कि हमारा अपना सुकून बर्बाद हो जाता है। तो अल्लाह ताला जो है उसने हमें ये सारे ज़ाब्ते बताए हैं, यानी ज़िंदगी हमने किस तरह से जीनी है। और माइंड साइंसेस के हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया कि बुनियाद और नुक्ता ये है कि मैं आज जहाँ पे भी हूँ, मेरे साथ जो भी सर्कमस्टांसेस जो कुछ भी है, उस सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% मेरी है कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा कि जिसका आज हाल मैं भुगत रहा हूँ। ना कि मैं कहूँ कि भाई आपने मेरे साथ इस तरह कर दिया है कि आज मेरे साथ मुझे ये कामयाबी नहीं मिल पा रही, इसके ज़िम्मेदार या आप हैं या वो फ़लाँ बंदा है या फ़लाँ बंदा है। ऐसा अगर करेंगे तो ये ज़ाहरी असबाब ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मुझे सुकून हासिल नहीं होगा। जब हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काबू पा लें, यानी अपने जहन को हम समझ कर उसके साथ उसका मामला करें, उसके बाद फिर फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम इन सारी चीज़ों से बचो और फिर उसके बाद अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ। अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हारे दिलों को जो है वो इत्मीनान हासिल होगा। यानी ये इस तरह से है कि हर चीज़ की एक ग़िज़ा है, हर चीज़ की एक खुराक है। आप शेर को जाके चारा नहीं खिला सकते, आप जो है वो इसी तरह, यानी जिसने जो खाना होगा उसको आप वो देंगे तो वो खाएगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं खा सकता। तो हमारा जो दिल है उसकी खुराक, उसकी ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है। अगर अल्लाह का ज़िक्र उसे मिलेगा, उसे साफ़ भी करेगा और उसे वो भरेगा भी। वरना अगर हम ये समझें कि भाई मैं इतनी कोठियाँ बना लूँ, मैं ये मनसब हासिल कर लूँ, इस पोजीशन तक चला जाऊँ तो शायद मुझे खुशी हासिल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, अगर हम जब किसी मुकाम पे पहुँचते हैं तो फिर हमें उससे ऊपर का कोई मुकाम नज़र आने लग जाता है कि अब हम यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाएँ। तरक्की से रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन सुकून के लिए जो है वो अगर हम इस तरह करें कि भाई वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी हमने ऐसे ही जीनी है और छोटी छोटी खुशियों को जीना है। अगर किसी बड़ी खुशी की तरफ सिर्फ भागते रहेंगे तो छोटी खुशियाँ जो हैं वो पामाल होंगी, और छोटी खुशियाँ पामाल होंगी तो जब वो बड़ी चीज़ हासिल होगी फिर भी आपको खुशी हासिल नहीं होगी। क्योंकि कहा जाता है कि सल्तनत में सबसे ज़्यादा तन्हा शख्स कौन है, वो बादशाह होता है, और सबसे ज़्यादा खौफज़दा शख्स भी बादशाह ही होता है। तो हम अगर बादशाह भी बन जाएं फिर भी हमें सुकून हासिल नहीं होना। सुकून हासिल करने के लिए वो जो चीज़ें अल्लाह ने बयान की हैं कि इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए और फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए। अल्लाह का ज़िक्र हमारे दिल की खुराक है, वही हमारे दिल की ग़िज़ा है, वही हमारे दिल को भरेगा। और जब दिल भरेगा अल्लाह के ज़िक्र से तो फिर हमें सुकून भी हासिल होगा। अल्लाह ताला हमें अपना ज़िक्र करने की, अपने जो अल्लाह ताला की तालीमात हैं उसके मुताबिक फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।